الزنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صاف واضح دو ٹوک الفاظ میں ارشاد فرمایا، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جائیں۔ کیوں؟ انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ فحش کام ہے اور انتہائی برا رستہ ہے۔ عقلاً بھی اس میں فحاشی ہے، شرعاً بھی اس میں فحاشی ہے، اور عادتاً بھی اس میں فحاشی ہے۔ تو کوئی بھی شریف شخص زنا کا ارتکاب نہیں کرتا، اور حدیث میں آتا ہے جب زانی زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکال لیا جاتا ہے، اور زانی کے رزق میں بے برکتی ڈال دی جاتی ہے، اس کے چہرے کے نور کو چھین لیا جاتا ہے، اور اللہ کی رحمتوں سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اسلام اس نے قبول کیا اور عرض کی حضور میرے میں بڑے گناہ ہیں اور میں وہ چھوڑنے کا آپ سے وعدہ کرتا ہوں، لیکن مجھے لت پڑی ہے زنا کی، وہ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اب حضور رحمت اللہ عالمین حکیم نبی کیسے اس کی تربیت فرماتے ہیں؟ اس نے کہا سارے گناہ چھوڑ دوں گا، زنا نہیں چھوڑ سکتا۔ فرمایا تو کیا پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اس نے عرض کی حضور میں یہ پسند نہیں کرتا۔ تو فرمایا جس کے ساتھ تو زنا کرے گا وہ بھی کسی کی ماں ہو۔ اس طرح فرمایا تو پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری بہن کے ساتھ زنا کرے؟ اس نے کہا حضور یہ میں کیسے پسند کرتا ہوں؟ تو فرمایا کہ جس کے ساتھ تو زنا کرے گا وہ کسی کی بہن ہو سکتی ہے۔ اس طرح بیٹی کے بارے میں، بیوی کے بارے میں حضور نے فرمایا، تو وہ بات اس کے اندر اتر گئی۔ عرض کی حضور میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد زنا نہیں کرتا۔ زنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حد مقرر فرمائی، جو شخص زنا کرتا ہے اس کو 100 کوڑے مار، اور اگر کوئی شادی شدہ ہے اور پھر اس شادی شدہ سے اس فعل کا ارتکاب ہوتا ہے تو شریعت میں حکم ہے کہ اس کو سنگسار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ گوارا نہیں کرتا کہ وہ میری زمین پہ رہے، کہا اس کو سنگسار کر دو، پتھر مار مار کے ہلاک کر دو، یہ اس کی سزا ہے۔ تو زنا ایک ایسا جرم ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا اور میں نے وہاں دیکھا کہ ایک تنور ہے جس کے اندر سے چیخوں کی آواز آ رہی، اور میں آگے بڑھا دیکھوں کہ اس میں کیا ہے، تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، اور اس میں کچھ برہنہ مرد اور برہنہ عورتیں ہیں، اور جب آگ کے الاؤ اور آگ کے شعلے ان کے جسم کو جلساتے ہیں تو وہ چیختے ہیں اور شور کرتے ہیں اور اچھلتے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو جبریل امین نے کہا حضور یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت جو میں نے پرسوں بھی آپ کے سامنے رکھی کہ 3 اشخاص کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں کرے گا، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کی طرف جو ہے وہ دیکھے گا۔ وہ 3 اشخاص میں سے پہلا شخص شیخ زان، وہ شخص جو بوڑھا ہو گیا ہے لیکن زنا نہیں چھوڑتا ہے۔ بوڑھا زانی اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ تو یہ ایسا کبیرہ گناہ ہے جس سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں زنا پھیل جاتا ہے اس قوم کے اندر ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں جو اس سے قبل تم نے نہیں سنی ہو۔ یہ ایڈز کے نام سے بیماری صاحب کا اس کی مثال بھی نہیں ہے۔ تو جس قوم کے اندر یہ برائی پھیلتی ہے اس میں ایسی نئی نئی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور اللہ کی رحمتیں اس قوم سے اٹھا لی جاتی ہیں، ان لوگوں کے چہروں سے نور اچک لیا جاتا ہے، اور ان کے اندر فقر خواجہ مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اس قوم کے اندر یہ برائی پھیلتی چلی جاتی۔ امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، فرمایا لوگوں میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے حضور سے یہ بات سنی اور آقا نے سلاسن 3 مرتبہ یہ کہا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے عرض کی بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں حضور، آپ ارشاد فرمائیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وجلس وکان متکئا فقال الا وقول الزور، فرمایا ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، دوسرا والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ حضور ٹیک لگائے بیٹھے تھے، جب تیسری بات کہنے لگے تو ٹیک چھوڑ دی اور آگے ہو گئے۔ کسی چیز کو بیان کرتے ہوئے جب انسان زیادہ اپنے آپ کو چست کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس چیز کی اہمیت زیادہ۔ تو حضور ٹیک لگائے بیٹھے تھے، یہ 2 باتیں بیان فرمائیں اور پھر ٹیک چھوڑ کر حضور آگے ہو گئے۔ وجالسا وکان متکئا فقال الا وقول الزور، فرمایا سن لو اور جھوٹی بات کہنا ہے، جھوٹی گواہی دینا ہے۔ تو اس حدیث میں ان 3 گناہوں کو بڑے بڑے گناہ شمار کیا گیا۔ ایک حدیث میں یمین الغموس، جھوٹی قسم کھانا ہے، اور ایک حدیث کے اندر قتل النفس، کسی انسان کو قتل کرنا ہے۔ تو یہ گناہ بڑے بڑے ہیں، کبیرہ گناہوں میں بھی آگے یہ گناہ سر فہرست ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا،
یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کو ظلم عظیم کہا۔ کوئی ذات کائنات کے اندر اس بات کا استحقاق نہیں رکھتی کہ وہ رب تعالیٰ کے ساتھ برابری کا دعویٰ کرے، یا کوئی شخص اس کے بارے میں یہ سوچے کہ مالک کے برابر ہے۔ اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا جرم ہے، بلکہ یہ کفر ہے، لیکن کبائر میں بھی اس بات کو گنوایا گیا کہ اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں ان کو بخش دے گا، لیکن شرک کو نہیں بخشے گا۔ وہ یہ گوارا ہی نہیں کرتا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اور قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ اس بات کی نفی کی کہ تم غور کرو، تم اس بات پہ تدبر کرو کہ اللہ کا شریک ہو سکتا ہے، اور تم ان بتوں کو اس کا شریک بنا رہے جو اپنے بدن پہ بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑا سکتے۔ اتنے بے بس اور اتنے مجبور وہ اللہ کے شریک کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ پھر جس کو اس نے خود پیدا کیا ہوا ہے وہ اس کے شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ہر آن محتاج ہے، تو جو محتاج ہے وہ کیسے اس کے برابر ہو سکتا ہے جس کی طرف لوگوں کا احتیاج ہو؟ اس لیے شرک عقلاً محال ہے، اور اپنے رب کے ساتھ ہم نہ ذات میں کسی کو شریک کر سکتے ہیں، نہ صفات میں کسی کو شریک کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ کے علاوہ کسی اور شخص کا حلف اٹھانا بھی اس لیے جائز نہیں ہے کہ یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی قسم کرنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ بعض بات کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بیٹے کی قسم، مجھے تیرے سر کی قسم، یہ سخت جرم ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور شخص کی قسم کی جائے۔ قسم کا حق اللہ کے لیے ہے، اور اسی کی قسم اٹھائی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ اٹھائی جائے۔ ریا کو شرک اصغر کہا گیا۔ ریا کیا ہے کہ انسان اپنا عمل کسی اور کے لیے کرے، کسی کو دکھلانے کے لیے، کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، دکھلاوے کے لیے عمل کرے، تو اس کو بھی شرک اصغر کہا گیا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا جن کے لیے عمل کیا تھا ان سے جزا دے۔ تو اللہ کے لیے عمل کیا جائے ذات اور صفات میں، اس کا کسی کو شریک نہ مانا، نہ سمجھا، نہ جانا جائے، تو یہ جو ہے وہ توحید ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ دوسرا بڑا گناہ جو اس حدیث کے اندر حضور نے بیان فرمایا وہ عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، ان کی گستاخی اور ان کی توہین کرنا، والدین کو اذیت پہنچانا، ان کو دکھ دینا، شریعت میں یہ کبیرہ گناہوں میں دوسرے نمبر پہ بڑا گناہ ہے۔ بعض لوگوں نے زنا کو کبیرہ گناہوں میں دوسرے نمبر پہ بڑا گناہ شمار کیا، لیکن بہت سارے اہل علم نے کبیرہ گناہوں میں سے شرک کے بعد بڑا گناہ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کو شمار کیا ہے کہ والدین کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی حضور ادب سے پیش ہونے اور اپنے بازوؤں کو سپیڑ لینے کی تاکید فرمائی، اور یہاں تک